ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت آباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو غزوہ خیبر کے واقعات بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنی بات کو یہاں مکمل کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے قلعہ قموس کو فتح کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے علاقے کی فتح سے فارغ ہو گئے، تو مرحب کی بہن اور حارث کی بیٹی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ہدیۃً تحفۃً کھانا پیش کرنے کی اجازت کو طلب کیا، اور یہ سوال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں سب سے زیادہ پسند کون سا گوشت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کھانے میں سب سے زیادہ پسند ذراع یعنی بکری کے بازو کا گوشت پسند ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ گوشت اپنے منہ مبارک میں رکھ کر چبایا تو اس شانت مسمومہ زہر آلود بکری کے گوشت نے خود کلام کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی اس گوشت کو اپنے حلق سے نگلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اور جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گوشت کو کیوں نگلا، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں نے جو ہی اس گوشت کو منہ میں رکھا تو مجھے اس کے ذائقے سے معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن کیونکہ اس دسترخوان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں میں نے دسترخوان پر تھوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور زینب بنت حارثہ جس یہودی عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ زہر ملا کر دیا تھا، اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو نے زہر ملا کر کیوں دیا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے یہ زہر اس لیے ملایا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں
تو آپ کا رب آپ کو اس کی خبر عطا کرے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو نعوذ باللہ ہم آپ کو اس کے ذریعے نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عورت کو بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو بعض روایات کے مطابق وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، لیکن قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ یہودی عورت حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کی وجہ سے قتل کر چکی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود یہ کبھی بھی اہل اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اس وقت زہر کے اثر کو روک دیا، اور یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پر ظاہر کیا گیا کہ اس قدر تیز اثر کرنے والا زہر کہ حضرت بشر نے جو ہی اپنی زبان پر اسے رکھا اور ایک لقمہ حلق سے نیچے اتارا تو آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زہر کو چکھنے کے باوجود 3 برس تک اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور امر سے بقید حیات رہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیبر میں جو کھانا مجھے زہر آلود دیا گیا تھا، فرمایا کہ میں اس کے اثر کو اپنے تالو میں محسوس کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس درد کی شدت میں میری رگے جاں کٹ رہی ہے، اور اسی حالت مرض میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ اسی لیے بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام شہادت بھی عطا فرمایا۔ اور یہود اس سے قبل حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہود نے اس سے قبل متعدد انبیاء اور رسل علیہ السلام کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسولوں کو بھی نعوذ باللہ یہود نے قتل اور شہید کیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاجی کو اس لیے مسلط کیا گیا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ ناحق اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا کرتے تھے۔ اور دنیا میں آج بھی آپ کو جتنی بلاسفیمی کی مہم نظر آتی ہے، جو دشمنان انبیاء آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے پس پشت یہی یہودیوں کی فکر کار فرما ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہ السلام کے مشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اور ہر مقام پر ایمان والوں کو خاص طور پر ایڈریس کیا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں کیونکہ میں فلسطین کی ریاست کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق فلسطین کے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے
کہ فلسطین میں ایک اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ ایک عرب پیلسٹینین ریاست کو تسلیم کیا جائے، جبکہ یروشلم بیت المقدس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہوئے ایک شیئرڈ کیپٹل کے طور پر انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے۔ تو اس مسئلے کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 1917 جنگ عظیم اول سے قبل اس خطے کو 3 حرم ان کی خدمت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی، اور یاد رکھ لیں کہ ہمارے حرم 2 نہیں بلکہ ہمارے حرم 3 ہیں، مسجد حرام الحرم المکی، المدینہ المنورہ مسجد نبوی الحرم النبوی، اور القدس الشریف، ہمارے یہ 3 حرم ہیں۔ اور 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ کنگڈم کے مینڈیٹ کے سبب بیلفور ڈیکلیریشن باقاعدہ زائنسٹ فیڈریشن کو برطانیہ سے آفر نے لکھا، اور اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ فلسطین کے قلب میں یہودیوں کو ایک ریاست بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خطے میں تو فلسطینی مسلمان آباد تھے، اور تقریباً 1400 برس سے مسلمان اس خطے میں نہ صرف آباد ہیں بلکہ یہاں دین اسلام اور حرم کی خدمت کے ساتھ حکمرانی بھی کر رہے ہیں۔ 1947 میں یو کے نے باقاعدہ اس قضیے کو یونائٹڈ نیشنز کے سپرد کر دیا، اور یونائٹڈ نیشنز نے اپنی ریزولوشنز کے مطابق باقاعدہ یہ قرارداد منظور کی کہ بیت المقدس اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ عرب ریاست کا بنایا جائے، دوسرا جوئش اسٹیٹ کا بنایا جائے، جبکہ یروشلم بیت المقدس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہوئے انٹرنیشنل سٹی کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1948 میں اس ریزولوشن کے مطابق اسرائیل کی ناجائز ریاست کو، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے عالمی طاقتوں کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اسرائیل کی قابض ریاست کو تو عالمی طاقتوں نے تسلیم کر لیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلسطین کی ریاست کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس کے اگلے روز عرب اسرائیل وار کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی ڈسپلیسڈ ہوئے، قتل عام کیا گیا، جینوسائیڈ ہوا، اور اس سال اس تاریخی واقعے کو نکبہ ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گویا کہ فلسطینیوں پر ایک قیامت برپا کر دی گئی۔ اور اس لیے ہر سال 15 مئی کو فلسطین کے لوگ اپنے گھروں کی اور علامتی چابیاں لے کر باہر نکلتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ہمیں ہمارے گھروں کی طرف لوٹنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ 1967 کے عرب اسرائیل کے وار کے بعد اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ فلسطین کی ریاست کو قبول نہیں کیا، بلکہ ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم، غزہ اور پورے فلسطین اور بیت المقدس اور مغربی کنارے پر انہوں نے باقاعدہ طور پر قبضہ کر لیا۔ اور اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں منظور ہوتی رہی، سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر مختلف ممالک اپنے تجاویز اور قرارداد پیش کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جوئش سیٹلرز لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ بینک اور فلسطین کے خطے میں آباد ہوتے رہے۔ اور اب نتیجہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا وہ حصہ جہاں یروشلم القدس الشریف موجود ہے، وہاں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 2 ماہ سے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کو ادا نہیں کیا گیا۔ 2 ماہ سے مسجد اقصی میں نماز جمعہ کو ادا نہیں کیا گیا۔
مسجد عمر الکبیر جو بیت المقدس میں مسجد اقصی کے بعد غزہ کی سب سے پہلی سب سے بڑی وہ مسجد جسے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تعمیر کیا گیا، بمباری کے نتیجے میں اسرائیلی فوجوں نے مسجد عمری الکبیر کو شہید کر دیا۔ یہ مسجد اقصی کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے جو غزہ میں لوکیٹڈ تھی، اس پوری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ 200 سے زائد مساجد شہید کی جا چکی، وہاں کرسچنز کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، پورفیریس چرچ پر باقاعدہ بمباری کی گئی ہے۔ اگر وہاں کرسچنز اپنی صلیب لے کر نکل رہے ہیں تو یہ آرتھوڈاکس جوز اس صلیب پر تھوک کر حضرت مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مسیح علیہ السلام کو سچا مسیح تسلیم نہیں کرتے۔ تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق اس پرابلم کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو، یورپی یونین ہو، سیکیورٹی کاؤنسل ہو یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جنیوا کنونشنز، ہیگ کنونشن یا اس کے اضافی پروٹوکولز کی صورت میں ہو، یہ تمام تر عالمی ادارے کسی بھی طور پر مسلمانوں کے حقوق کو بیت المقدس میں محفوظ کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 20,000 سے زائد رپورٹڈلی غزہ میں اور ویسٹ بینک میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 سے زائد صرف بچے ہیں، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر پوری دنیا میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ وہاں کیمیکل فاسفورس بامز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ تو وہ افراد ہیں کہ جن کو فلسطین کی ہیلتھ منسٹری نے کاؤنٹ کر کے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد وہ ہیں جو 3 لاکھ سے زائد عمارتوں اور گھروں کے ملبوں تلے دب چکے ہیں، اور ان کے گھروں کو ان کی قبر بنا دیا گیا۔ اور حال ہی میں جب کمال عدوان ہاسپٹل پر بمباری ہوئی تو ہاسپٹل کے باہر جگہ نہ ہونے کے باعث وہ زخمی بچے، بوڑھے، جوان جو علاج کی غرض سے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ٹینٹس کے اندر تھے یا جھونپڑیوں میں یا چھوٹے گھروں کے اندر علاج معالجے کے لیے موجود تھے، اسرائیلی فوجوں نے باقاعدہ بلڈوزرز کے ذریعے اس جگہ کو بلڈوز کیا اور اس علاقے کو، ان عمارتوں کو زندہ بچوں، مردوں، عورتوں کی اجتماعی قبر کے اندر تبدیل کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں کی ملبے کے نیچے سے چیخنے کی آوازیں آئیں ان پر اوپر سے فائرنگ کر کے انہیں قتل کیا گیا۔ اسی طرح جب آپ 2018 تک پہنچتے ہیں تو باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نیتن یاہو اور اسرائیل کے آفیشلز کے بیانات کو سنیں تو وہ بہت واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، یہ پورا خطہ ہمارا ہے اور ہم غزہ اور ویسٹ بینک کے مسلمانوں کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واضح طور پر ان کے ڈیفنس منسٹر سے لے کر اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے بیانات واضح طور پر دیے جا چکے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ تمام تر عالمی قوانین اور قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کا کشت و خون جاری ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس شر میں سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ضرور بہت عظیم خیر عطا فرمائے گا۔
اور مسلمان جو گزشتہ 100 برس سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں غلامی کی یہ زنجیریں توڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہودیوں کو راضی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری خام خیال ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ 4 بڑی جنگیں عہد رسالت میں لڑی ہوں، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہو اور خیبر کے مقام پر زہر دیا ہو، جن لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات بھی آپ کی معلومات میں آنی چاہیے کہ خلیفۃ الرسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر یہودیوں نے دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی یہودیوں کے زہر دینے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزہ بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا اور مسجد ایلیا کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اہل ایلیا کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے میں ایک شق یہ لکھی گئی کہ یہودیوں کو اس خطے میں اپنے دین کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن بیت المقدس میں کسی یہودی کو یہاں اپنی رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب، فرمایا عرب علاقوں سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو نکال دیا جائے۔ وہ لوگ جو یہاں ذمی بن کر نہیں رہنا چاہتے، جو مسلمانوں کے خطے میں اہل الذمہ بن کر وقت نہیں گزارنا چاہتے، فرمایا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر انہیں یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی تو یقینی طور پر وہ اس خطے میں فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور فکر کی پیروی کرو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اسرائیل نے جس وقت کا تعین فلسطین کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، آپ اگر پاکستان اور اطراف کے احوال کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم ممالک کو ان کے انٹرنل کانفلکٹس میں انٹینگل کیا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اندرونی طور پر ہمیں اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی آپ مسلم ممالک 57 مل کر آپ اس وقت اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اطراف و اکناف عالم سے دشمن میری امت پر حملہ آور ہوں گے، اور خس و خاشاک کو جیسے سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، میری امت کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں میں ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی،
ہدایت کا رستہ تو اللہ کا ہی رستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی، وہ آپ سے جو کہہ رہے ہیں آپ مانتے جا رہے ہیں، وہ آپ سے جو کہہ رہے ہیں آپ تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس العلم، اللہ کی طرف سے العلم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی نگہبان ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا اگر تمہارا بدترین کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو دو لوگ ہیں، فرمایا یہود اور مشرکین۔ اور آج آپ کو اسرائیل اور ہندوستان کے بھارت کے مشرکین کا گٹھ جوڑ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بنانا، تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے بڑی محبتوں کا اظہار کر رہے ہو، بڑی مودت کا اظہار کر رہے ہو، قد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ یہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر چکے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو حضور کو نہیں مانتے، جو حق کو نہیں مانتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یخرجون الرسول وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بغض اور عداوت جو دلوں میں جو اناد کی چنگاریاں چٹخ رہی ہیں ان کا اظہار فرما رہا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ایمان والوں کو یہ نصیحت اور اہمیت اس بات کی بیان فرما دی۔ شیخ محمد حسین جو مفتی اعظم فلسطین ہیں، انہوں نے اپنے ایک فتوے میں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں اہل اسلام کا موقف کیا ہے، وہ اس آیت کو نقل کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت مت کرنا، وتخونوا اماناتکم، تو اب تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں اس بات کا علم بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اول القبلتین ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اسلام کی دوسری پہلی بڑی مسجد ہے، اور ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف جانے کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا، وفلسطین التی تحتضن القدس ارض خراجیۃ وقفیۃ، اور یہ زمین وقف ہے، یحرم شرعا التنازل عنہا، اور یہ شرعاً حرام ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مسلمان دستبردار ہو جائیں، یا اس خطے کو دشمن کے حوالے کر دیں، یا اس خطے کا مالک دشمنان اسلام کو بنا دیں۔ اور پھر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان القدس والمسجد الاقصی المبارک وقفان اسلامیان الی یوم القیامہ، مسجد اقصی اور یروشلم یہ وقف اسلامی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطے کو فتح کیا تو صحابہ میں مشاورت ہوئی، کیونکہ سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ زمین اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا،
تفصیلی علمی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ سے مشاورت ہوئی اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس اس خطے کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ مثلا یہ مسجد ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی ذاتی جائیداد میں سے کسی حصے کو وقف کر دیتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، اب یہ جگہ نہ جائیداد میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہ اس جگہ کو کوئی گفٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، نہ اس کا پارٹیشن ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں تھوڑا سا آدھی مسجد کو توڑ کر ہم یہاں دکانیں کھول دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وقف اسلامی ہے، اور جب کسی جگہ کو وقف اسلامی کر دیا جائے تو پھر واقف کی شرط کے مطابق ہی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مسلمان القدس، یروشلم یا مسجد اقصی کو یہود و نصارہ یا عالمی طاقتوں کے حوالے کر دیں، چاہے وہ 1 انچ یا 1 بالش تھی کیوں نہ ہو، تو یہ ایسا ہی ہے کالتنازل عن مکہ والمسجد الحرام او المدینہ المنورہ والمسجد النبوی الشریف۔ اگر مسلمان مسجد اقصی اور بیت المقدس سے دستبردار ہو جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مکہ، مسجد حرام، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی سے مسلمان دستبردار ہو جائیں۔ تو بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا خطہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہاں عبادت اسی طریقے کے مطابق ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر میں مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم فلسطین اور اس کے علاوہ مسجد اقصی کے خطیب اعظم، ان تمام تر بزرگوں کے فتاوی اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے اور تمام صحابہ کے کنسنسس کی روشنی میں آپ کو چند جملوں میں یہ بات بتاؤں کہ اس خطے کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یہ وقف اسلامی ہے۔ نہ یہ خطہ، نہ یہ مسجد، نہ بیت المقدس غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے، نہ فروغ کیا جا سکتا ہے، نہ اسے انٹرنیشنل سٹی بنایا جا سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یا جوز کے ہاتھوں میں نعوذ باللہ من ذالک اس کا کنٹرول چلا جائے۔ ابھی عملاً ویسٹ بینک پر یہودی قابض ہیں، لیکن مسلمان ابھی تک فکری اور عملی طور پر مسجد اقصی سے دستبردار اور بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوئے، لیکن بار بار یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اس خطے کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، شیئرڈ کیپٹل بنا دیا جائے، جبکہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور وہاں ایک عرب اور جوئش اسٹیٹ بنا دی جائے۔ اور یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر کلی طور پر اس وقت آپ کو مختلف مقامات پر جوئش سیٹلرز کی آبادیاں نظر آتی ہیں، اور ان عوام کے درمیان جو در حقیقت فوجی ہیں، ویپن تقسیم کیا گیا ہے تاکہ وہ فلسطین کے ویسٹ بینک کے مسلمانوں کا کشت و خون کریں اور ان کا قتل عام کریں۔ اور 7 اکتوبر کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے لے کر تاحال ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جانا، اللہ نہ کرے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس بار جو جنگ کی لہر اٹھی ہے اس میں مسجد اقصی کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان وہ فلموں اور ڈراموں میں مصروف ہیں، ہمیں تو سوشل میڈیا سے کوئی فرصت نہیں ہے، ہمارے آپس کے ہی جھگڑے بہت ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق زیادہ افضل ہیں یا حضرت علی زیادہ افضل ہیں، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
وہ سنی ہیں اور وہ سنی نہیں ہیں. ہمارے تو یہ آپس کے ہی جھگڑے بہت ہیں. ہم اپنے ملک میں جو لوگ امانت اور دیانت سے چینی فروخت نہیں کر سکتے، آٹا فروخت نہیں کر سکتے، کس قدر اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں. ہم نے اپنی اخلاقی روحانی تربیت پر کبھی توجہ نہیں دی. مجھے آپ بتائیں کہ وہ قوم جنہوں نے 100 سال آپ سے جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہو، آپ ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں سے انتشار ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان اپنی جمعیت کو دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، بکھرے ہوئے شیرازے کو دوبارہ ایک لڑی میں موتیوں کو پرو سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر لیں. حدیث میں ہے، سبحان اللہ، حدیث میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قلت، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتینا فی بیت المقدس. حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں فتویٰ عطا فرما دیجئے. کیا عطا فرما دیں؟ فتویٰ عطا فرما دیجئے. قال ارض المحشر والمنشر، فرمایا یہ وہ زمین ہے جہاں قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا. تمام تر انسان اسی زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے. فرمایا اتوہ فصلوا فیہ، فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ بیت المقدس میں جائیں اور وہاں پر نماز کو ادا کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ بیت المقدس میں جائیں، اور وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے. فرمایا اوتوہ فصلوا فیہ فإن صلاۃ فیہ کألف صلاۃ فی غیرہ. فرمایا جو مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ نے عرض کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارأیت ان لم استطع ان اتحمل الیہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد اقصی نہ جا سکوں؟ سبحان اللہ، اب ہم بھی نہیں جا سکتے. تو دیکھیں صحابیہ کا سوال کرنا یہ ہمارے لیے اس نے ایک دروازہ کھول دیا. یا رسول اللہ اگر ہم وہاں نہ جا سکیں، قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، تو فرمایا اگر خود نہ جا سکو تو کم از کم وہ تیل بھیج دینا جس تیل میں چراغ جلا کر مسجد اقصی کو روشن کر دیا جائے. فمن فعل ذلك فهو كمن اتاه، تو جس نے مسجد اقصی میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل بھیجا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے مسجد اقصی میں نماز کو ادا فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل الشام، یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت فرمائی اور بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے، اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر یہ پورا خطہ، چاہے وہ سلور گنبد ہو جو مسجد قبلی ہے، یا ڈوم آف دا راک ہو جو گولڈن گنبد آپ کو نظر آتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گولڈن ڈوم آف دا راک یہ مسجد اقصی ہے، اور بعض سمجھتے ہیں کہ صرف سلور گنبد والی مسجد مسجد اقصی ہے. یہ بات سمجھ لیں، اپنے ذہن سے یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر، اس مقدس پہاڑ پر قبلے کی ڈائریکشن میں مسجد قبلی جہاں سلور رنگ کا گنبد ہے، وہاں سے لے کر اس پوری 4 دیواری میں، چاہے اس میں حائط البراق جہاں حضور علیہ السلام کا براق آ کر ٹھہرا جسے جوز ویسٹرن وال کہتے ہیں، مسجد عمر، مسجد صخرہ، قبۃ النبی،
یا قبۃ عشاق النبی، وہاں جتنے قبات اور مدارس موجود ہیں اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک یہ پورا حصہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ پورا حصہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ گولڈن جو گنبد نظر آتا ہے یہ بھی مسجد اقصیٰ ہے، جو سلور گنبد نظر آتا ہے یہ بھی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور حضور نے فرمایا اہل الشام و ازواجہم و ذریاتہم و عبیدہم و اماؤہم الی منتہی الجزیرہ، فرمایا اہل الشام، اور حدیث میں جب اہل الشام کہا گیا تو مراد فلسطین، موجودہ دور کا ڈیمسکس، سیریا، لبنان، جارڈن، یہ سارے حصے اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا اہل الشام، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے غلام، ان کے خادم، فرمایا جزیرے کی انتہا تک، فرمایا یہ تمام کے تمام اللہ کے رستے میں گھوڑوں کو باندھنے والے ہیں۔ فرمایا فی سبیل اللہ، تو جس کسی نے اس خطے کے شہر میں سے کسی ایک شہر پر بھی قبضہ کیا تو جو کوئی ان کے خلاف لڑے گا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فطوبی لکم یا اہل الشام، اے اہل شام تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہایت سخت سردی، آپ امیجن نہیں کر سکتے، نہایت سخت ترین سردی میں جس میں گھر موجود نہیں ہیں، یتیم 25,000 سے زائد یتیم بچے اس وقت ملبے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، 20,000 شہداء ہیں، کھانا نہیں ہے۔ یہ جو آپ اپنے گھر میں ہم کھانا کھائیں گے نا ابھی جمعے کے بعد جا کے، تو پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ اس وقت اسرائیل اسٹارویشن کو فلسطین میں ایز اے وار ٹول استعمال کر رہا ہے۔ دنیا میں انوائرمنٹل سائنسز اور ایتھکس کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت انوائرمنٹ کو ایز اے وار ٹول ویپنائزیشن کے بعد استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پر کھانا نہیں ہے، اور اس وقت فلسطین کے بیت المقدس کے لوگ بمباری اور گولیوں کی بوچھاڑ کے علاوہ بھوک اور پیاس سے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت کیفیت ہے، تو کم از کم ذالک اضعف الایمان، جو ایمان کا نہایت ہی کم ترین درجہ ہے، اس درجے پر کم از کم اس دکھ، درد، تکلیف کو دل میں محسوس کریں اور ایک عہد کر لیں کہ مغربی تہذیب کا بائیکاٹ کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ میکڈونلڈ کا برگر نہیں کھایا، سارے کام ہیں انہی کی طرح کے ہمارے، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کریں، ان کے کلچر کا بائیکاٹ کریں، ان کی فکر کا بائیکاٹ کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کے ساتھ یہ قدم ضرور اٹھا لیں کہ آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں۔ تو لہذا اپنے آپ کو، اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے معاشرے کو کوشش کریں کہ کچھ نہیں تو اسے محمد الرسول اللہ کی غلامی میں لا کر کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کے مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل اور صہیونی فوجیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور پروردگار عالم جو بھوک اور پیاس میں وہ جانے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شر میں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی بڑا قائد اور رہنما عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔